سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32، سورۃ الاعراف کا چوتھا رکوع اور 8ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور پاک رزق، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرمائیے کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے بغیر شرعی دلیل کے حرام کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرمائیے، من حرم، کس نے حرام کیا، کس کی مجال ہے جو حرام قرار دے، زینت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو زینت پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں، جو لباس عطا فرمایا، زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالیٰ کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اسے کون ہے حرام کرنے والا؟ کس نے حرام کیا؟ چاہے وہ لباس ہو یا زینت کا سامان ہو، والطیبات من الرزق، اور پاک رزق اور کھانے پینے کی لذیذ چیزیں۔ آیت اپنے عموم پر ہے، ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پر نص وارد نہ ہوئی ہو، یعنی ہر کھانے کی چیز اور ہر زینت کی چیز جو قرآن و حدیث سے حرام ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، جائز ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے اسے حرام قرار دے۔ تو ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو توشہ، 11ویں میلاد شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی اور سبیل کے شربت کو ممنوع کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، وہ اس آیت کے خلاف کر کے گناہگار ہوتے ہیں۔ یعنی جو ان حلال چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ہیں اور گناہگار ہیں۔ اس حلال چیز کو ممنوع کہنا، حرام کہنا، اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے، اور یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور یہی اصل بدعت ہے کہ حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کہہ دینا، یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں۔ اصل میں تو یہ نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے پیدا فرمائی، لیکن دنیا میں چونکہ کافروں کے لیے مہلت ہے تاکہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں، تو یہ نعمتیں کافر بھی استعمال کرتے ہیں۔ خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے، یعنی قیامت میں نعمتیں اور لذیذ کھانے، لذیذ مشروبات، یہ تو صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر تو مومن اور کافر دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں
جن سے حلال اور حرام کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں، لقوم یعلمون، علم والوں کے لیے جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو حرام کرے وہی حرام ہے، اور جسے وہ حرام نہ قرار دے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار نہ دیں، جسے شریعت حرام قرار نہ دے، تو کسی کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے اسے حرام کہہ سکے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں۔ اس میں کفار مکہ کا رد ہے کہ حلال چیزوں کو اپنی مرضی سے وہ حرام کہتے ہیں، اور بے حیائی جو حرام ہے اس کو درست سمجھتے ہیں۔ برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کرتے ہوئے لباس پہننا حرام قرار دیا ہے، حالانکہ ننگے ہو کر طواف کرنا یہ بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، زینت اور لباس پہننا حرام قرار نہیں دیا۔ تو فرمایا یہ خطاب مشرکین سے ہے جو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی اور ان سے اپنے بندوں کو نہیں روکا۔ جن چیزوں کو اس نے حرام فرمایا وہ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز بیان فرمائی گئی، فرمایا وہ بے حیائیاں ہیں، جو کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی، قولی ہوں یا فعلی، یعنی جو بے حیائی کے کام ہیں وہ بھی حرام ہے، اور جو گفتگو بے حیائی والی ہے وہ بھی حرام ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہیں وہ بھی حرام ہے، جو چھپ کر ہیں وہ بھی حرام ہے۔ ذہن گندا ہو اور گندی سوچوں کو لایا جائے یہ بھی حرام ہے، آنکھیں گندی ہوں، بدنگاہی کریں یہ بھی حرام ہے۔ والاسم، اور میرے رب نے گناہ کو حرام قرار دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو میرے رب نے حرام قرار دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو یہ میرے رب نے حرام قرار دیا۔ ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی سند نہ اتاری۔ یعنی اے مشرکوں، تم بغیر کسی دلیل کے اپنی عقل سے، اپنے اندازے سے یہ باتیں بکتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے، تو جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ میرے رب نے حرام قرار دیا۔ اس میں ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو چیز حرام ہے، جو گناہ ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں، اور جو چیزیں جائز ہیں بلا وجہ وہ اس پر سختیاں کرتے ہیں، اور بلا وجہ ان جائز چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ سارا زور اس پر ہے کہ میلاد شریف نہ کیا جائے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہ پڑھا جائے، ایصال ثواب کے لیے کھانا نہ پکایا جائے، 11ویں نہ کی جائے، 12ویں نہ کی جائے، حالانکہ اس کے حرام ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ کاش یہ اتنا زور دیتے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے، اور جو بدنگاہی اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہود و نصارہ کی جو سازشیں عام ہوتی جا رہی ہیں، کاش ان کے خلاف یہ آواز بلند کرتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، وقت معین ہے جس پر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے. جب مہلت پوری ہوگی تو مقررہ وقت پر موت آئے گی. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں پڑھتے، فمن اتقی، تو جو پرہیزگاری کرے، واصلح، اور سنورے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں. مفسرین کے اس میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ رسل سے تمام مرسلین مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ خاص سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جو تمام مخلوق کی طرف رسول بنائے گئے ہیں. رسل جمع کا صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہے. یقصون علیکم آیاتی، اس حال میں آئیں کہ میری آیتیں پڑھیں تم پر. فمن اتقی واصلح، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے، اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس میں بشارت یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، یعنی آیتیں سن کر جھکے نہیں بلکہ تکبر کرتے ہوئے مقابلے میں آ گئے، انکار کر دیا. اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتیں جھٹلائیں. جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یعنی جتنی عمر اور روزی اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے ان کو پہنچے گی. یہ دنیا میں اتنی عمر بھی پائیں گے اور وہ روزی جو لکھی ہوئی ہے وہ بھی پائیں گے. ہاں، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اس روزی کی برکت سے محروم ہوں گے، سکون اور چین سے محروم ہوں گے. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں. رسولنا سے مراد موت کے فرشتے ہیں. حضرت ملک الموت مراد ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے مددگار فرشتے ہیں. حتی، یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسولنا، جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں، یتوفونہم، ان کی روح نکالتے ہوئے، یعنی جب ان کا وقت پورا ہو جائے، عمر پوری ہو جائے، رزق پورا ہو جائے. قالو، ان سے کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے. جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو ان مشرکوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں. قالوا ضلوا عنا،
وہ کہتے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے، یعنی جب موت آتی ہے تو اس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کفر میں گزاری۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان کافروں سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں تم جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب ایک گروہ داخل ہوگا لعنت اختہا، دوسرے پر وہ لعنت کرے گا، یعنی مشرک پر لعنت کرے گا، یہودی پر لعنت کرے گا، عیسائی پہ لعنت کرے گا۔ لعنت اختہا سے یہ مراد ہے، اور کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہم کو بہکایا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں آگ کا دونا عذاب دے۔ یعنی جب ایک گروہ داخل ہوگا پھر ان کے بعد دوسرا گروہ داخل ہوگا، تو جو پہلے دنیا میں گزرے ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان کے بعد والے بعد میں داخل ہوں گے۔ تو جو بعد والے داخل ہوں گے جہنم میں، وہ کہیں گے مالک و مولا، یہ جو پہلے لوگ تھے ان کے ہم اولاد تھے، ان کے ہم پیروکار تھے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو دونا ہے، کہ سب نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور ہر کافر نے اپنے بعد والے کافر کو گمراہ کیا۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، مگر تمہیں خبر نہیں، عذاب تو سب کو دگنا دیا جا رہا ہے، لیکن تم ایک دوسرے کے عذاب سے نا واقف ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے، کفر میں اور گمراہی میں ہم دونوں برابر ہیں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا، جو تم نے گناہ کیے اس گناہ کا عذاب چکھو۔ ان آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اے کافروں، آج تم اپنے لیڈروں، پیشواؤں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلتے ہو، کل بروز قیامت تم انہیں لعنت بھیجو گے اور تم افسوس کرو گے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ لہذا آج سمجھ جاؤ، ان کی باتوں میں اپنی آخرت برباد نہ کرو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان شخص اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے اگر گناہ کرتا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کیا ان میں سے کوئی ہماری قبر میں ساتھ آئے گا؟ کیا ان میں سے کوئی ہمیں کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا؟ عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرے، اس کے محبوب کے دامن کو تھامے، دنیا کے لوگوں کی خاطر گناہ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ